वकार ज़का ट्रेडर है या स्कैमर? इस सवाल का जवाब आज आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इससे पहले जरा ये गाड़ी देखिए, मर्सिडीज बेंज जी वैगन। भाई ये कोई आम गाड़ी नहीं है, इसकी कीमत पाकिस्तान में 11 करोड़ से ज्यादा है। अब ये गाड़ी वकार ज़का के पास है, वो भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में हासिल की है। सोचो यार, तुम 12 दिन में क्या कर सकते हो? जो भी करो मेरे भाई, 11 करोड़ की जी वैगन तो नहीं ले सकते, लेकिन वकार ज़का ने सिर्फ 12 दिन में 11 करोड़ की जी वैगन ले ली है। कैसे? क्रिप्टो से या आपके साथ स्कैम करके? ये बताने से पहले एक और मसले की तरफ इशारा करता हूं। क्रिप्टो हलाल है या हराम? आजकल तो यही डिबेट चल रही है ना? लेकिन मेरे भाई, ये डिबेट इतनी आसान नहीं है कि अभी हम इस व्लॉग में इस डिबेट को शामिल करें। लिहाजा इसके लिए हम एक तवील डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, लेकिन थिंक के मेन चैनल पर। थिंक का मेन चैनल जो कि 300 के सब्सक्राइबर्स अब तक क्रॉस कर गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर अब हम सफर तय करना शुरू कर रहे हैं 1 मिलियन का। और ये चैनल जिस पर आप अभी ये टुडे का व्लॉग देख रहे हैं, इसको अभी बनाए हुए 2 महीने हुए हैं, और इस पर हम आप लोगों के हुक्म पर रोजाना एक व्लॉग पब्लिश करते हैं, और सब्सक्राइबर की तादाद इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से बढ़ती जा रही है। बल्कि अब तो जहां भी जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि भाई साहब आप क्या जादू करते हैं कि नया चैनल बनाते हैं और चंद ही दिन में हजारों सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। अब इन्हें क्या बताएं कि जादू हम नहीं करते भाई, जादू तो आप लोग करते हैं। कमाल तो आपका है जो थिंक को इतनी मोहब्बत देते हैं। खैर, अगर हम आपसे ये मोहब्बत भरी बातें करने लग गए तो फिर जो हम आपको आज कहानी सुनाने जा रहे हैं वो अधूरी रह जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग कि वकार ज़का आखिर है कौन। ये उस आदमी की कहानी है जो आज दुनिया के 2000 से ज्यादा ट्रेडर्स को हराकर पहली पोजीशन ले आया। इस शख्स को हम में से ज्यादातर लोग रियलिटी शो लिविंग ऑन द एज से जानते हैं, जो 2004 में ऑन एयर हुआ था। उसके बाद फिर वकार ज़का ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। ये बात है सन 2015 की, जब बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $260 थी, यानी पाकिस्तानी रुपए में 25,000 उस वक्त के। वकार ज़का ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई जिसका टॉपिक था बिटकॉइन क्या होता है। पाकिस्तान में यह पहली बार था कि कोई एक इंसान बड़े ही आम अंदाज में क्रिप्टो को समझा रहा था। लोगों ने देखा, शेयर किया, और कुछ ने खूब उसका मजाक भी बनाया, लेकिन जो भी था, वकार ज़का का नाम क्रिप्टो के साथ जुड़ गया था। 2017 में उन्होंने पाकिस्तान में लाइव ट्रेडिंग शुरू की, यानी कैमरे के सामने बैठकर लाइव पब्लिक को बताते हुए कि भाई ट्रेडिंग ऐसे होती है। वकार ज़का ने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं की, उन्होंने इस ट्रेडिंग के जरिए लोगों की बेहद मदद भी की। उन्होंने बिटकॉइन का इस्तेमाल करके बर्मा और सीरिया के मजलूम मुसलमानों को बराह रास्त इमदाद पहुंचाई, ऐसा उनका दावा रहा है हमेशा। कोई बिजनेस शुरू करने का बताओ, वो बिजनेस शुरू करवा देता हूँ ना मैं। और अल्लाह तो खुला ना करो तू कोई खाने का बिजनेस, कोई ठेला, क्या बिजनेस बताओ। उस वक्त जब कोई बैंकिंग चैनल काम नहीं कर रहा था, जब पाकिस्तान का कोई मीडिया नहीं गया था, फिर उन्होंने वहां से लाइव वीडियोस वगैरह भी बनाई। और फिर उस लड़ाई को कैसे भूला जा सकता है भाई, कि जो उन्होंने पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल करवाने के लिए लड़ी। अदालतों में गए। 2019 में वकार ज़का ने पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के फरोग और क्रिप्टो एक्सचेंज खोलने की इजाजत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी किया, हुकूमत को चैलेंज किया, और एक तवील अरसे के बाद बिलाखिर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी, पवारा, और वर्चुअल एसेट एक्ट 2026 पास हो गया था। इस सफर में सिर्फ कामयाबियां नहीं थी, तकलीफें भी थी। उन पर अटैक हुआ जब वो क्रिप्टो की जंग अदालतों में लड़ रहे थे, लोगों ने मारा, लेकिन वकार ज़का ने कहा कि जो लोग सच बोलते हैं उनके साथ यही होता है, मैं रुकूंगा नहीं और वो रुके भी नहीं। 2022 में FIA साइबर क्राइम ने वकार ज़का के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। खबरें चली, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। किसी ने कहा, देखा हमने कहा था ना कि ये बंदा फ्रॉड है। यही वो वक्त था कि जब बहुत से लोग वकार ज़का से दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक उसूल है सिंपल, जब तक आप कामयाब हैं सब साथ होते हैं, जैसे ही मुश्किल आए सबसे पहले लोग गायब हो जाते हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक उन पर इल्जाम ये लगा था कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स में 86 मिलियन से 173 मिलियन रुपए तक मशकूक क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन की है। FIA ने कहा कि वकार ज़का ने सोशल मीडिया के जरिए चैरिटी और इंटरनेशनल फंडिंग जमा की और पे ऑर्डर और इंटरबैंक ट्रांसफर के जरिए निकाली। अदालत ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया उनके, लेकिन वकार ज़का ने कहा कि FIA साइबर क्राइम उन्हें इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वो क्रिप्टो को लीगल करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पैसा वो लाते हैं वो फेसबुक की अर्निंग है। उन्होंने ये बताया
کہ منی لانڈرنگ نہیں ہے وہ. وقار زکا کے نام کا بہت غلط استعمال بھی ہوتا رہا. انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اسکیمرز ان کا نام استعمال کر کے ہر مہینے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں. یعنی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ میں وقار زکا کی ٹیم سے بات کر رہا ہوں اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اتنے پیسے جیت سکتے ہیں, اور پھر ان سے پیسے منگوا لیتے تھے. لوگوں کے ساتھ ایسے اسکیمز ہوئے ہیں اور وقار زکا کے نام پر ہوئے, لیکن وقار زکا نے کہا کہ جناب میں وہ نہیں تھا, وہ کوئی اور میرا نام لے کر رہا ہے. اس وجہ سے وقار زکا کو کافی مشکلات بھی رہیں اور وہ یہ کلیئر کرتے رہے کہ آپ کسی کو بھی کوئی پیسے ٹرانسفر نہ کریں میرے نام پر. خیر, پھر وقار زکا پاکستان سے باہر چلے گئے. کئی لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کا کریئر ختم ہو چکا ہے, اب شاید یہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. لیکن کہانی نے نیا موڑ لیا. جولائی 2026 میں پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ NCCIA نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر ان کے خلاف فراڈ ثابت نہیں ہوا, اور عدالت نے ان کا مقدمہ, ان کے خلاف جو مقدمہ تھا, اسے خارج کر دیا. یہ خبر شاید عام لوگوں کے لیے ایک نیوز تھی, لیکن وقار زکا کے لیے یہ کئی سال کی قانونی جنگ کا اختتام تھا. اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ کبھی وہ عدالتوں میں اپنی صفائیاں دے رہے تھے اور آج وہ دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈنگ کمپٹیشنز میں پاکستان کا نام لے رہے ہیں. آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ وقار زکا نے ویکس ٹریڈفائی ماسٹرز کمپٹیشن جیت لیا ہے, جس میں 2000 سے زائد ٹریڈر کمپیٹ کر رہے تھے, جن میں جاپان, کوریا, یورپ, USA, چائنا, ان سب کے کمپیٹیٹر شامل تھے. مقابلے میں سٹاکس, گولڈ, سلور اور کرپٹو کرنسیز سب ایسٹ کلاسز میں ٹریڈ کر رہے تھے. یعنی صرف کرپٹو نہیں بلکہ پوری فائنینشیل دنیا تھی, جہاں وقار زکا نے $1 لاکھ یعنی 1.20 کروڑ روپے سے زیادہ کی ٹریڈ شروع کی اور صرف 12 دن میں 74% ریٹرن کمایا, یعنی $74,000 منافع. اس کے علاوہ پرائز میں برانڈ نیو 2026 مرسیڈیز بینز جی ویگن بھی حاصل کی انہوں نے, جس کی قیمت آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. پاکستانی روپوں میں 11 کروڑ سے زائد بنتی ہے. گزشتہ سال وقار زکا اسی مقابلے میں 8ویں نمبر پر تھے اور اس بار پہلے نمبر پر. 2000 ٹریڈرز کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے, بڑی بات. خیر, آپ کو یاد ہے 2021 مئی میں وقار زکا نے ٹویٹ کی تھی کہ اگر انہیں ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ پاکستان کا سارا قرضہ اتار سکتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کریں تو ویسے تو ایسا ممکن نہیں نظر آتا, کیونکہ پاکستان کا قرضہ آج تقریباً $130 ارب ہے اور وقار زکا نے آج تک اپنی ٹریڈنگ سے جو زیادہ سے زیادہ کمایا ہے وہ چند کروڑ ہیں. لیکن شاید وقار زکا کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں کرپٹو فرینڈلی پالیسیز آئیں, فارن ایکسچینج کے قوانین آسان ہوں, پاکستانی فری لانسرز اور ٹریڈرز آزادی سے کمائیں. اس طرح پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. یہ ایک ان کا ویژن ہو سکتا ہے جس پر مزید بات کی جا سکتی ہے, لیکن ایک دن میں قرضہ اتار دوں گا یہ تھوڑی ایکزیجریشن ہے. ویسے صحیح بات کہوں تو وقار زکا کو ایک لائن میں نہیں سمجھایا جا سکتا. انہوں نے 15 سال پہلے کرپٹو کرنسی متعارف کروائی, اس وقت جب سب کہتے تھے کہ یہ کیا فضول سی چیز ہے, یہ تو فراڈ ہے, لیکن وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ یہ فیوچر ڈیجیٹل ہے. اور آج وہی بٹ کوائن دنیا کی حکومتوں, بینکس, ملینئرز, انویسٹرز اور بڑی کمپنی کی بحث کا سب سے بڑا موضوع بن چکا ہے. تو بھائی, کیا وقار زکا پہلے سے فیوچر پریڈکٹ کر رہا تھا یا صرف قسمت نے اس کا ساتھ دیا؟ پاکستان میں کرپٹو کا نام عام کرنے میں والوں میں اگر سب سے اوپر کوئی نام آتا ہے تو اس وقت وقار زکا ہی ہے. جب پوری دنیا پاکستان میں کرپٹو کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی, تب وہی شخص کہہ رہا تھا کہ بلاک چین خرید لو, بٹ کوائن سمجھ لو, ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے. امریکہ کی مثال دیکھ لیں, جہاں کبھی بٹ کوائن کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں نے بٹ کوائن اپنے ایسٹس میں شامل کر لیا ہے. جیسے کہ بلیک راک, بٹ کوائن ETF آرگنائزیشن, بڑی انٹرنیشنل کمپنیز پر کام کر رہی ہیں. بلاک چین, سینٹرل بلاک چین, اس پر بھی جو ہے وہ بڑی انٹرنیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں. کئی ممالک اپنے بینک ڈیجیٹل کرنسی پر ریسرچ کر رہے ہیں. جس چیز کو کبھی مذاق سمجھا جاتا تھا, آج پوری دنیا اس پر اربوں ڈالر لگا رہی ہے. یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے جہاں لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وقار زکا نے بٹ کوائن بنایا. ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے صرف پاکستان میں اس کے موضوع کو پر بات کی ہے, متعارف کروایا ہے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے وہ اس طرف لے کر گئے. خیر, اب وقار زکا نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو پاکستان میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ دیکھا, ہم کہتے تھے نا وقار زکا جینیس ہے, اور دوسری طرف کچھ لوگ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کرپٹو کے خلاف ہیں.
اور سچ پوچھیں تو یہ بحث آج بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید آنے والے کئی سالوں تک جاری رہے گی، کیونکہ یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں جنہیں لوگ اکثر مکس کر دیتے ہیں۔ پہلی ٹیکنالوجی، دوسری ٹریڈنگ۔ بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے اور ٹریڈنگ الگ چیز ہے، اسی لیے دنیا بھر میں کرپٹو کے بارے میں لوگ ایک جیسی رائے نہیں رکھتے۔ اور اگر مذہبی پہلو کی بات کریں تو مختلف علماء کی مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ علماء اسے موجودہ شکل میں جائز نہیں سمجھتے اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر مناسب ریگولیشن اور شرعی اصولوں کے مطابق بنایا جائے تو اس پر مزید تحقیق کی جا سکتی ہے۔ ویسے اگر آپ وقار زکا کی جرنی پر غور کریں تو وقار زکا کی پوری زندگی میں ایک چیز کبھی نہیں بدلی، وہ ہے کنسسٹنسی۔ لوگ بدلتے رہے، رائے بدلتی رہی، خبریں بدلتی رہی، لیکن وہ ایک ہی بات پر قائم رہے۔ اور آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، ڈیجیٹل ایسٹس اور کیش لیس اکانومی کی بات ہو رہی ہے، یعنی دنیا واقعی اسی طرف جا رہی ہے۔ لیکن ہاں، ایک سوال بنتا ہے، اگر وقار زکا اتنے عرصے سے صحیح کہہ رہے تھے، پاکستان کے دیگر نوجوان اب تک اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ اور آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں پاکستانی ٹریڈنگ میں آ کر اپنے پیسے گنوا بیٹھتے ہیں؟ وقار زکا کی اس کامیابی سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ کیا اب اس سے کیا یہ سیکھتے ہیں کہ جی ہر نوجوان کو اب اٹھے اور وہ کرپٹو پر اپنا سارا کا سارا پیسہ انویسٹ کر دے؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ہی کیجیے گا۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہمیں صرف رزلٹ دکھایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے یہ کیا ہے میں بھی کروں گا۔ اس کی جرنی نہیں دیکھتے، وہ ہزاروں گھنٹے نہیں دیکھتے جو وہ چارٹس کے سامنے بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ ہمیں صرف $74,000 کا پروفٹ تو نظر آ رہا ہے، وہ سینکڑوں غلط ٹریڈز نہیں نظر آ رہی جو وقار زکا نے گوایا ہے، جن سے انسان کو اصل میں سیکھنا چاہیے۔ اس شخص نے اپنی زندگی میں غلطی کیا کی؟ یہی وجہ ہے آج ہزاروں نوجوان صرف کسی انفلوئنسر کی ایک ریل دیکھ کر ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ نہ انہیں رسک مینجمنٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں سٹاپ لاس کا، اور نہ ہی مارکیٹ سائیکالوجی کا، اور پھر چند دن بعد سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ٹریڈنگ میں اسکیم ہو گیا، ٹریڈنگ شاید ہے ہی اسکیم۔ تیاری کیے بغیر آپ میدان میں اترتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ٹریڈنگ میں اسکیم ہو گیا، یا پھر اپنا سارا کا سارا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ اور واقعی اسکیم بھی ہوتے ہیں، لوگ آپ کو غلط بتاتے ہیں، غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط کورسز آپ خرید لیتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، پائلٹ بننا ہو، لائر بننا ہو، ہر جگہ سالوں میں پڑھائی کرنی پڑتی ہے بھائی، ہر چیز حاصل کرنے کے لیے، قابلیت حاصل کرنے کے لیے۔ ٹریڈنگ 2 دن یوٹیوب پر لوگ ویڈیوز دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بھائی اب وہ ارب پتی بن جائیں گے، اب انہیں سب آ گیا، ساری وہ چیزیں پتہ چل گئیں جو ضروری ہونی چاہیے، اب ٹرائی کرتے ہیں اور پھر لیٹس ٹرائی اگین کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آؤ میں 1 مہینے میں تمہیں کروڑپتی بنا دوں گا تو سب سے پہلے اسی سے بچیے۔ یہ یاد رکھیے، فائنینشیل مارکیٹ جذبات پر نہیں چلتی۔ وقار زکا نے ڈسپلن دکھایا، ڈسپلن سے کامیابی حاصل کی، تبھی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اور کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا فخر ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن دنیا کا یہی اصول ہے بھائی کہ اگر کسی پبلک فگر کے ساتھ ایسا ہو تو تنقید اور تعریف دونوں چلتی ہیں۔ اور ویسے یہ صرف وقار زکا کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس پر شروع میں لوگ ہنستے تھے، جسے پاگل کہتے تھے، جسے ٹرول کرتے تھے، لیکن اگر وہ اپنے ویژن پر قائم رہے تو ایک دن وہی لوگ اس کے لیے تالیاں بھی بجائیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، رسک لینا ٹھیک ہے، لیکن ہر رسک صحیح نہیں ہوتا، ہر ٹرینڈ دولت نہیں بناتا۔ اسی لیے صرف دوسرے کی زندگی کو کامیاب دیکھ کر اپنی زندگی کو بھی اسی ٹریک پر نہ ڈال دیجیے۔ پہلے سیکھیں، سمجھیں، ریسرچ کریں اور پھر اس کے بعد۔ آج کا ولاگ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر ہم مزید بات کریں، یعنی کہ کرپٹو حلال ہے یا حرام، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ تھنک کے مین چینل پر ہم اس پہ مکمل ریسرچ کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری ضرور پبلش کریں گے، اگر آپ کہیں گے تو۔ تھینک یو سو مچ۔